سورہ مبارک آل عمران میں اور آیت نمبر 37، 38، 39، 40 اور 41 میں۔ اس سے پہلے جیسا کہ جو موضوع تھا وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو موضوع چل رہا تھا، جس میں خداوند متعال نے اس موضوع کو بیان فرمایا ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے ارشاد کے لیے، کہ جہاں پر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ماں جناب حنا نظر فرماتی ہے کہ میں اگر بچہ ہوا تو میں اس کو بیٹا ہوں، ان کے ذہن میں بیٹا تھا، تو میں اس کو بیت المقدس کی خادمہ جو ہے نا وہ بناؤں گی اور اس کو وقف کروں گی، ٹھیک ہے، مسجد بیت اللہ بیت المقدس کے سپرد کروں گی، وہاں پہ خادمہ بھی ہوگی، وہاں پہ عابدہ بھی ہوگی۔ یہ نظر کیا، نظر بیٹے کا کیا، لیکن اللہ نے بیٹی دی حضرت مریم سلام اللہ کی شکل میں۔ پروردگار عالم نے بیٹی کے بارے میں جناب حنا یعنی مادر مریم کی اس نظر کو قبول کیا، جبکہ اس معاشرے میں مسجد کی خادم کے طور پر صرف بچہ یا لڑکا ہو سکتا تھا، ممکن تھا۔ کسی بچی یا کسی لڑکی کے لیے اصل وہ رواج ہی نہیں تھا کہ اس کو مسجد میں خادمہ کے طور پر ان کو رکھا جائے یا عابدہ کے طور پر ان کو مسکون کیا جائے مسجد کے اندر، یہ نہیں تھا۔ پہلی دفعہ یہ نظر برپا ہوا اور اس کے نتیجے میں خداوند متعال نے حضرت حنا یعنی مادر مریم کی نظر کو قبول کیا۔ اسی کو بیان فرما رہا ہے خداوند متعال اس آیہ مبارکہ میں، فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، پروردگار عالم نے حضرت مریم کی اس نظر کو قبول فرمایا، اس کے باوجود کہ وہ لڑکی ہے، وہ بچی ہے، وہ نومولود ہے، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اور ایسے قبولیت کے جو حسین ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے قبول، ایک عام قبول، آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، ممکن ہے خداوند متعال اس نماز کو قبول فرمائے، لیکن ہمارے نماز کا قبول کرنا اور ایک معصوم کی نماز کا قبول ہونے میں فرق ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری نماز کی کوالٹی میں اور ان کی کوالٹی میں فرق ہے۔ ہماری معرفت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی بھی عبادت ہو اس میں، اور ایک عظیم شخصیت، ایک ولی اللہ کی شخصیت کی عبادت میں فرق ہے، ہمارے روزے میں اور ان کے روزے کی کیفیت میں فرق ہے یہ نہیں ہے، لہٰذا قبولیت میں بھی فرق ہے۔ ایک دفعہ قبول ہے، ایک دفعہ قبول احسن ہے، ٹھیک ہے، یعنی دل و جان سے قبول کرنا، عشق سے قبول کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری طرف اخلاص پایا جاتا ہے، دوسری طرف خلوص پایا جاتا ہے، دوسری طرف جذبہ الہی پایا جاتا ہے، دوسری طرف درد کے ساتھ ہے، عشق کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو قبول بھی خداوند متعال کیا فرماتا ہے؟ قبول حسن، ایسا قبول کیا کہ جو اللہ نے اپنی رضا کے ساتھ قبول کیا۔ ایک دفعہ تھا قبول کرتے اکتاہٹ کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے، ایک دفعہ نہیں، قبول کھڑے ہو کر آئیے، تشریف لائیے۔ خداوند متعال کیا فرما رہے؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، ربها یعنی مریم کے رب نے مریم کو قبول کیا بعنوان کنیز، بعنوان عابدہ بیت المقدس میں۔ اب وہاں رہیں گی حضرت مریم، وہاں رہیں گی، خادمہ بنیں گی، خدمت انجام دیں گی، عبادت انجام دیں گی، اس مسجد کے دیکھ بھال کرے گی، نمازیوں کی خدمت فرمائے گی۔ قبول فرمایا ایک عورت کو، ایک بچی کو، ایک نومولود کو، بقبول حسن، حسین طریقے سے۔ اس کے بعد دیکھیں وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، خداوند متعال نے حضرت مریم کو پروان چڑھایا، پرورش کی۔ انبتہ پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نباتاتی دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ فَأَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ، ہاں قرآن نے بیان کیا، فَأَنبَتَتْ یعنی اگایا، یعنی جس طرح ایک باغبان اس کی نظر میں باغ ہوتا ہے اور وہ باغبان اس کی نظارت میں اس کی پرورش ہوتی ہے، بیج بویا جاتا ہے، پھر بیج کی دیکھ بھال ہوتی ہے، پھر بیج جو ہے نا جب زمین سے نکلتا ہے اس کا تنا، پھر اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کھاد کا انتظام کیا جاتا ہے، ایک باقاعدہ نظارت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ باغبان اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پروان چڑھتا ہے اور اپنے اس مقصد میں کی طرف بڑھتا ہے، اور مقصد پورا ہوتا ہے، ایک درخت بنتا ہے، وہ درخت پر پھول کھلتے ہیں، پھر پھل، اس کے بعد انسان تناول کرتا ہے اس کو،
یہاں پہ انبت کا لفظ استعمال، نبت کا لفظ استعمال ہوا، یعنی خدا کی نظارت میں، یعنی حضرت مریم کی اس خادمیت کو، یہ خادمہ ہونے کو قبول کرنے کے بعد پروردگار عالم نے خود حضرت مریم کی پرورش کا اہتمام کیا، خاص طور پر توجہ دی، اور اللہ کی زیر نگرانی حضرت مریم پرورش پاتی ہے۔ یعنی حضرت مریم کا جسم بھی دوسرے بچوں کی نسبت تیزی سے پروان چڑھا، تو مفسرین بیان فرماتے ہیں تیزی سے بڑھی، جسمانی طور پر، فکری طور پر، عقلی طور پر رشد کیا، اور رشد تیزی سے ہوا۔ اسی لیے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، وہاں پہ کیا ہے؟ قبول حسن، یہاں پہ نبات حسن، یعنی جو پرورش کی خداوند متعال نے وہ حسین تھی، جس طرح قبولی حسین ہے، پرورش بھی حسین ہے، حسن ہے اس کے اندر خداوند متعال کی طرف سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کتنا اہتمام ہو رہا ہے آپ دیکھیں، قرآن بیان فرما رہا ہے تفصیل سے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس کے بعد زکریا نے کفالت کی مریم کی، نبی خدا کی زیر نگرانی، قبولی کے بعد پرورش بھی اللہ کے ذمے اور خاص توجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد کفالت کی ذمہ داری نبی خدا زکریا کے لیے، اور زکریا رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، حضرت زکریا کی زوجہ اور حضرت مریم کی ماں بہنیں ہیں، اسی لیے کفالت کی ذمہ داری ہے زکریا۔ اب ظاہر ہے حضرت حنہ جو ان کی ماں مادر مریم سلام اللہ علیہا، جب ولادت ہوئی کپڑے میں لپیٹنے کے بعد بیت المقدس میں لے کے آئیں، وہاں پہ علماء تھے، 27 علماء وہاں پہ تھے، وہ بھی آل عمران اس خاندان سے تھے، بڑی عظیم ہستیاں تھیں، انہی میں سے حضرت مریم کے والد محترم جناب عمران بھی علماء تھے، جو آپ کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، لہٰذا ان بڑے علماء میں سے یہ بھی تھے، جناب عمران بھی تھے، اس لیے ان کی شخصیت تھی، اس لیے حضرت مریم کی شناخت تھی، جناب حنہ کی شناخت تھی، وہاں پہ لے کے آتی ہیں کپڑے میں باندھ کر لپیٹ کر، اور فرماتی ہیں کہ میں نے یہ وقف کیا ہے، میں نے ہدیہ کیا ہے، میں نے تحفہ دیا ہے، میں نے نذر کیا، اب یہ آپ کے حوالے، آپ لوگوں نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کے لیے کفیل چاہیے، کفالت کرے جو اس کی، شکر ظاہر ہے ماں ہے نا، ماں نے حوالے کر کے واپس جانا ہے، بچی کیا نومولود ہے، اور خادمہ بنانا ہے، اور خدمت گزار ہو، نذر کیے۔ پھر وہاں پہ جو ہے حضرت زکریا نے فرمایا کہ میں زیادہ مستحق ہوں کہ میں کفالت کروں، اس لیے کہ ان کی خالہ ہمارے گھر میں ہے اور میں ان کا خال ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن اندازی کے ذریعے سے خود زکریا سلام اللہ علیہ کا نام نکل آیا، ٹھیک ہے، آپ نے بھی آمادگی کا اظہار کیا، تمام علماء نے بہت خوشی کا اظہار کیا آپ کی نورانیت، آپ کے چہرے کو دیکھ کر، حضرت مریم کی اس عظیم شخصیت کو دیکھ کر، اور ان کی ماں کے اس نظر کو دیکھ کر، سب میں ایک جذبہ پیدا ہوا، اور ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ ہم ان کی کفالت کریں۔ آخر میں حضرت زکریا کے ذمہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ آئی، آپ نے کفالت کا جو ہے نا وہ اٹھایا، قرآن اندازی کے ذریعے سے اور رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، اسی لیے قرآن نے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہاں یعنی مریم، حضرت مریم کی کفالت زکریا نے کی ہے، نبی خدا نے کی ہے، کھانے کے انتظام، عبادت کے لیے ہدایت کا انتظام، باقی انتظام، دیکھ بھال، سارے ایک نبی خدا فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت مریم نومولود بڑھتی ہیں اور اس سن میں محراب عبادت میں عبادت کیا کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ محراب کو محراب کیوں کہا جاتا ہے؟ حرب سے ہے، جنگ کی جگہ ہے، مسجد جنگ کی جگہ ہے، محراب پہ جو امام ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس جنگ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اہمیت کو جانیں آپ، علماء کی اہمیت کو جانیں کہ جو محراب ہے عمارت میں، محراب مسجد میں، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ عظیم ذمہ داری ہے، جنگ ہے، شیطان کے ساتھ جنگ ہے، شیاطین کے ساتھ جنگ ہے، اور اس جنگ میں ایک پالیسی دینا، اس جنگ کے لیے حکمت عملی تیار کرنا، اس جنگ کے لیے گائیڈ کرنا لوگوں کو، اس جنگ کے لیے آمادہ کرنا، ذہن سازی کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اہل منبر کی اور اہل محراب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ محراب، حضرت مریم عبادت فرماتے محراب میں،
حضرت زکریا جب بھی آتے ہیں تشریف لاتے ہیں، حضرت مریم محراب میں ہیں، دیکھتے ہیں ان کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے۔ کلما دخلا، کون ہے؟ نبی خدا ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی ہے حضرت مریم، نبی حضرت مریم کی حیثیت وہ نہیں ہے، لیکن نبی خدا کلما جب بھی دخلا علیہ، جب وہ وارد ہوتے ہیں، آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں حضرت مریم کے پاس زکریا محراب میں، وجد عندها رزقا، وہ پاتے ہیں رزق، قسم قسم کے رزق، فروٹ، اور وہ بھی بے موسمی نہیں ہے اصلاً، رزق پاتے ہیں۔ اب یہاں پہ مفسرین میں بحث ہے کہ رزق سے مراد کیا ہے، مثلا آیا دنیاوی رزق ہے، بہشتی رزق ہے، اس میں جو ہے بحث فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اسی طرح بعض نے کہا کہ اس سے مراد بہشت سے آنے والا رزق مراد ہے، اس کے لیے دلیل دیا ہے تو علماء کرام شیرازی، تفسیر عیاشی اور باقی تفاسیر نے اس کو مانا ہے کہ یہ جو رزق آیا ہے وہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے اسپیشل آیا ہے، فرشتے لے کے ہیں، اور بہشت سے آیا ہے۔ عظیم ہے نا، یہ تو خدمت خدا کی طرف سے ہو رہی ہے، فرشتے اس کے لیے واسطہ ہیں۔ بعض نے کہنا یہاں پہ رزق سے مراد کیا ہے، دنیا کا ہے، اور حضرت مریم نے جو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے، کیوں فرمایا اللہ کی طرف سے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک بندے خدا کے ذریعے سے اس کی ذمہ داری لگائی، کہ بڑھئی تھا، ترخان تھا، کیونکہ قحطی کا دور تھا۔ یہ بیان کرتا ہے جن کا نظریہ یہ کہ جو رزق آیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن دنیا بھی ہے، دنیا کا رزق ہے۔ اس کے لیے دلیل دیتے ہیں، قحطی کا زمانہ تھا، بڑا مشکلات تھا، وہاں پہ یہ ذمہ داری لگائی حضرت زکریا کے بس میں نہیں تھا، کسی اور کی ذمہ داری لگائی کہ وہ آ کر کھانے کا اہتمام کریں گے، اور وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس قحطی کے دور میں وہ بڑے اپنی محنت سے ڈھونڈ کر لا کر بنا کر لاتے تھے اور پیش کرتے تھے۔ اس لیے عند اللہ سے مراد عند اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن واسطے سے آ رہا ہے، انسان اس میں دخیل ہے، انسان کے ذریعے سے، لیکن اس کو رد کرتے ہیں آیت اللہ مکارم شیرازی، فرماتے ہیں دلائل ہیں روایات میں کہ بہشت سے آیا ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیں، اللہ کی طرف سے آیا، یہ دلیل ہے سب سے بڑے، عند اللہ ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا۔ قال مریم انا لک ھذا، حضرت زکریا آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ رزق پڑا ہوا ہے اور ماشاءاللہ عبادت میں مصروف ہیں، سوال کرتے ہیں، قال یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا، یہ کہاں سے ہے، یہ فروٹ کہاں سے ہے، بے موسم پھل کہاں سے ہے، یہ مزیدار اور لذیذ پھل کہاں سے ہے؟ اور ہمیشہ آتا تھا، ایک دفعہ نہیں ہے، کلما کا لفظ استعمال ہے، جب بھی حضرت زکریا آتے تھے وہاں پہ رزق پاتے تھے، اور سوال کرتے تھے کہاں سے ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کی طرف سے آ رہا ہے، خود یہ دلیل ہے کہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے، ڈائریکٹلی طور پہ خدا کی طرف سے آ رہی ہے۔ ایک دلیل، رزق نکرہ ہے، رزقن کہا ہے، رزقن، اور جو لفظ ہے وجدہ کا لفظ استعمال ہے، وجدہ، پاتے تھے، ان کے پاس رزق، لانے والے کا پتہ نہیں ہے، ورنہ ذکر کو پتہ ہونا چاہیے نا، جو شخص لا رہا ہے بار بار پتہ ہونا چاہیے۔ رزق کا لفظ نکرہ ہے کہ رزق بھی کیا ہے، مختلف قسم کے، فراوان بھی ہے، لانے والے کے وجدہ پاتے تھے، اس کا مطلب ہے لانے والے کا پتہ نہیں، خود یہ دوسری دلیل ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ خود حضرت زکریا کا تعجب کرنا یہ خود دلیل ہے یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا سلام اللہ علیہ نے بار بار دیکھا اس اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے، اس قدیر خدا کی طرف سے، وہ کریم خدا کی طرف سے، رحیم خدا کی طرف سے رزق آ رہا ہے، اور حضرت مریم تناول فرما رہی ہیں اور خدمت ہو رہی ہے، یہ ہوس پیدا ہوا، یہ جذبہ پیدا ہوا، پروردگار تو اتنا عظیم کریم ہے، تو تو جو دے رہا ہے تو مجھے بھی اولاد عطا کر، جذبہ پیدا ہوا۔ جب یہ منظر دیکھا تو امید پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا، کیونکہ بے اولاد تھے۔ خود یہ دلیل ہے کہ آپ کا تعجب کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دعا کرنا، ابھی دعا بھی ہے، ہنالک دعا زکریا، اگلے آیت میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہاں پر ہے، جب اس منظر کو دیکھا، اس ماحول کو دیکھا، بار بار جو خدمت اللہ کی طرف سے ہو رہی اس کو دیکھا، ان کی عظمت کا
احساس ہوا، اور اللہ کی طرف سے جو خدمت ہونے لگا اس کا احساس ہوا، اور مقام و منزلت مریم کا احساس ہوا، تو جذبہ بڑھا، بیداری بڑھی، امید بڑھی کہ خداوند متعال عطا فرمائے گا۔ تو یہ خود دعا دلیل ہے کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اسپیشل طور پر۔ چوتھی دلیل ہے کہ اصل فروٹ بے موسم ہے، اصل موسم اس موسم میں فروٹ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جب موسم ہی نہیں ہے تو کون لے کے آئے گا وہ؟ ٹھیک، آم کے موسم میں، اب سردیوں میں کوئی آم لے کے آئے، آج کل تو ہے نا وہ اسٹور ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالت میں ہم سردیوں میں ہمیں آم نہیں ملتا، لیکن اگر ملے کوئی ایسا فیسلٹی بھی نہ ہو اسٹور کرنے کی یا باقی جو بھی ہو تو انسان ظاہر تعجب کرے کہ کہاں سے ہے، تو وہاں پر بے موسم پھلوں کا آنا بھی دلیل ہے چوتھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے فرمایا وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لك هذا، کہاں سے ہے؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، اور اس کے بعد اپنے ایمان کا اظہار کیا، اللہ کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا، وہ اللہ یقیناً رزق عطا فرماتا ہے جس کے لیے بھی چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، ڈائریکٹلی چاہتا ہے، فرشتوں کے ذریعے چاہتا ہے، بہشت سے اگر لانا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، کسی کو واسطہ بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر تھا جب یہ منظر دیکھا زکریا نے دعا کی اپنے پروردگار سے، قال یہ دعا کیا تھی؟ فرمایا ربی، اے میرے پروردگار، حبلی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ذریۃ طیبہ، پاک اولاد عطا کر۔ خدایا تو عطا کرنے والی ذات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تیرے عطا کو، ہم دیکھ رہے ہیں تیری عطا کو، لہٰذا دعا اس وقت انسان کو ضرور کرنا چاہیے جب انسان اس ایسے منظر کو دیکھے، خدا کے عطا کو دیکھے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں کسی کی کامیابی ہو رہی، کسی کا بچہ کامیاب ہو رہا ہے، وہاں پہ اپنے بچے کے لیے دعا کریں، خدایا تو جب اتنا عظیم ہے تو میرے مسئلے کو حل کر۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں جائیں کسی کو شفا ہو رہی ہے تو وہاں اپنے مریض، اپنے لیے، اپنی شفا کے لیے کسی کے لیے دعا کرے، خدایا تو اس کو شفا دے سکتا ہے، یہ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا اس کو، لیکن تو نے اس کو عطا کیا، صحت عطا کی، خدایا صحت عطا فرما، وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سیرت ہے، سیرت حضرت زکریا ہے۔ ہنالک یہ جب منظر کو دیکھا، جب سارے دیکھا عظیم خداوند متعال کی عطا کو دیکھا، رحمت کو دیکھا، مہربانی کو دیکھا، دعا کی، دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دعا قبول ہوئی۔ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار تو دعا کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے وہاں پہ پکارا حضرت زکریا کو۔ اللہ اکبر، دعا قبول ہوئی ہے، فرشتوں نے آ کے بشارت دی ہے۔ پھر فنادتہ یعنی حضرت زکریا کو ملائکہ نے ندا دی، پکارا، آواز آئی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جب کہ حضرت زکریا محراب عبادت میں یصلی، نماز میں مصروف تھے، عبادت میں مصروف تھے، عبادت میں مصروف تھے، محراب عبادت میں تھے، قیام کی حالت میں تھے، اس وقت فنادتہ الملائکۃ، ملائکہ نے ندا دی، کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، خداوند متعال آپ کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے جناب یحییٰ کی، آپ کو یحییٰ عطا کرنے والا خدا، نام بھی خدا کی طرف سے آ رہا ہے، دیکھیں عظیم نہیں، نام بھی آ رہا ہے، نام کے ساتھ خداوند متعال کی طرف سے آپ کو بشارت ہے، خدا بشارت دے رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، یحییٰ ابن زکریا آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد صفات حضرت یحییٰ بیان ہوا، آپ نہ سمجھے یحییٰ جو عطا ہوگا وہ ایک معمولی شخصیت ہے، نہیں، یحییٰ کون؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ یحییٰ وہ یحییٰ ہوگا کہ جو تصدیق کرنے والے ہوں گے، کن کو؟ بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہے نا اس کلمے کو، اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کلمے سے مراد یہاں پر بعض نے کہا مخلوق مراد ہے، مخلوق یعنی خدا اللہ کی طرف سے مخلوق، اس مخلوق کی تصدیق کرنے والا، یعنی کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کون کرے گا؟ حضرت زکریا کریں گے۔ ظاہراً 6 مہینے کا فرق ہے، یعنی 6 مہینے حضرت عیسیٰ ان سے بعد میں ان کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا بڑے ہیں حضرت زکریا۔ فرماتے ہیں کہ یحییٰ کی بشارت دی اور صفات 4 یا 5 صفتیں بیان کی۔ یحییٰ آپ کو دیا جا رہا ہے، عطا ہوگا مصدقاً بکلمہ، تصدیق کرنے والا۔ تصدیق بہت اہم ہے، تصدیق سچے دل سے کہا جائے کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے پیغمبر ہے، اس لیے کہ حضرت زکریا نبی ہیں لیکن وہ رسول ہیں، لہٰذا تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے۔ مصدقاً بکلمۃ، کلمہ کیوں کلمہ کہا؟ بعض نے فرمایا کلمہ اس لیے کہ خدا نے اپنے کلام کے ذریعے بشارت دی ہے، اس لیے کلمہ کہا۔ اور ایک نظر یہ کہ کلمہ کا جو معنی ہے مخلوق ہے، یعنی حضرت عیسیٰ جو اللہ کے مخلوق ہے، ایسے اس عظیم مخلوق کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ وہ عظیم شخصیت کے جن کی خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے ان کے آنے کی خوشخبری دی ہے، اس عیسیٰ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کلمہ من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ وہ سیدن، اور وہ یحییٰ، یعنی وہ یحییٰ کیا ہوں گے؟ تصدیق کرنے والے، پہلی صفت۔ دوسری صفت سیدن ہوں گے، سردار ہوں گے، رہبر ہوں گے، رہبری کریں گے معاشرے میں۔ وہ حسوراً، حسور یعنی حسور یعنی گناہوں سے پرہیز کرنے والے ہوں گے، بچانے والے ہوں گے، ہوا ہوس سے بچنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو شیاطین اور شیطنت سے بچانے والے ہوں گے، ہوس سے بچانے والے ہوں گے۔ حسوراً، پاک کرنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو پاک رکھنے والے ہوں گے۔ نبیًا، چوتھی صفت، نبی ہوں گے، اور یہ نبی کیا ہے؟ من الصالحین میں سے ہوں گے۔ 4 یا 5 صفتیں بھی بیان ہیں خداوند متعال کی طرف سے حضرت زکریا کو کہ خداوند متعال آپ کو ایسا بیٹا عطا کرے گا۔ اب بتائیں ایسے باپ کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی؟ اس عمر میں خداوند متعال کے بارگاہ میں اس منظر کو دیکھ کر صدق دل سے دعا کی، پروردگار نے دعا قبول کی، فرشتوں کی صفت ندا آئی، بشارت دی، نام بھی ساتھ ساتھ آیا اور ساتھ صفات بھی بیان ہوا۔ کہاں ہے واہ واہ آپ لوگوں کا؟ یہاں پہ واہ واہ، یہاں پہ ہے واہ واہ بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد تعجب کیا، قال رب انا یکون لی غلام، 40 نمبر آیت۔ حضرت زکریا فرماتے ہیں قال رب، اے میرے پروردگار، انا یکون، کیسے ممکن ہے یہ؟ میں تو اتنا بوڑھا ہوں، میری بیوی نازا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہو بچے دار ہو۔ قال ربی انا یکون لی غلام، غلام نے بیٹا، پروردگار ہے غلام میرے لیے، بیٹا میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ بوڑھاپا مجھے چھو چکا ہے، میں بوڑھاپے پر تک پہنچ چکا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے۔ وامراتی عاقر، وامراتی بیوی یعنی میری زوجہ عاقر ہے، نازا ہے، کیسے ممکن ہے؟ قال، خدا نے ندا دیا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے زکریا سن لے، خدا جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، خدا قدیر ہے، خدا علیم ہے، خدا خبیر ہے، عظیم ہے خدا۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے زکریا خدا کی طرف سے ندا ہے، کذالک، اسی طرح، یعنی ایسے سنت الہی ہے، ایسے نہیں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کبھی نہیں ہوگا، نہیں، پروردگار عالم کے سامنے جو بھی صدق دل سے ٹھیک ہے دعا کرے، دعا قبول ہے۔ کذالک، اسی طرح اللہ یفعل، انجام دیتا ہے، ما یشاء، جو چاہے انجام دیتا ہے۔ انسان یہ قابلیت پیدا کرے اپنے اندر، ہم اپنے اندر یہ ذہنیت پیدا کریں، ہمارا جذبہ جو الہی ہو، ہمارے اندر وہ درد پیدا ہو، وہ خواہش دل سے ہو، ٹھیک ہے، وہ افسوس اندر سے ہو، وہ تڑپ اندر سے ہو، تڑپ کے ساتھ میں دعا کرے، اور وہ بھی حضرت مریم کے صدقے میں اس منظر کو دیکھے تو خداوند متعال دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آخری آیت، قال رب، اے پروردگارا، اے میرے پروردگارا، اجعل لی آیا، مجھے ایک نشانی تو بتائیں، یعنی میری بیوی حاملہ ہوں گی، اس کی کوئی نشانی کیسے پتہ چلے گا؟ رب اجعل لی آیا، میرے لیے کوئی آیت نشانی۔ فرمایا قال آیتک، تیری جو آیت جو تو نے چاہا ہے، آیت جو نشانی ہے وہ یہ ہوگی، جب خدا عطا کرنے والا ہوگا
اور بیوی حاملہ ہوں گی، اور نشانی جو آپ نے کہا، جو نشانی چاہتے ہیں آپ، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، یہ ہے کہ 3 دن آپ کا زبان بند ہوگا، آپ تکلم نہیں کر سکیں گے، صرف اشاروں سے بات کر سکیں گے، یعنی ان کے بس میں نہیں ہوگی، خداوند مانگے قدرت دے گے، یعنی خدا اگر چاہے تو منہ بند کر سکتا ہے، خدا چاہے تو زبان بند فرما سکتا ہے، خدا چاہے تو تکلم چھین سکتا ہے، ٹھیک ہے، خدا چاہے تو نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر، علامت کے طور پر انسان سے قوت گویائی 3 دن کے لیے لے سکتا ہے۔ ہاں، یہی نشانی تھی۔ جب بھی یہ نشانی دیکھو اے زکریا سمجھو کہ خوشخبری آنے والی ہے۔ قال آیتک، فرمایا خداوند آیتک اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، ثلاثۃ ایام 3 دن مسلسل، الا رمزا، مگر اشاروں سے کرے گا، تو اشاروں سے بات نہیں کرے گا، تکلم نہیں کرے گا۔ لیکن اے زکریا یاد رکھنا، تشکر کے طور پر، ٹھیک ہے زبان نہیں چل رہی، تکلم نہیں کر سکتا، لیکن ذاکر خدا بنے رہنا، شکر آپ کا یہ ہوگا، تسبیح و تقدیس آپ نے جاری رکھنی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ان 3 دنوں میں بات تو نہیں ہو رہی، عوام سے بات نہیں ہو رہی، لوگوں سے بات نہیں ہو رہی، گھر والوں سے بات نہیں ہو رہی، بیوی سے بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا کرنا ہے؟ شاکر بننا ہے، تسبیح خدا جاری رکھنا ہے، ذاکر خدا بنے رہنا ہے، دل میں یا لقلقے زبانی کے ساتھ، زبان ہلا کر، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کو یاد کرنا ہے، ذاکر بننا ہے، کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح خدا بنے کے تسبیح کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالعشی والابکار، صبح و شام، یعنی ان 3 دنوں میں بھی اور باقی ایام میں بھی صبح و شام شکرانے کے طور پر ذاکر خدا بننا ہے اور تسبیح کرنے والا بننا ہے، اور خداوند متعال کے حضور میں اس ذکر کے ذریعے سے اپنے شکریہ کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ہے جی آج کی کچھ آیتیں جو آپ کے سامنے عرض کیں، اور خداوند متعال نے یہاں پر بہت ہی اہم نکات ہمارے سامنے پیش کیے۔ قبولی کہ خداوند متعال جب صدق دل سے کوئی نظر کرے تو اگرچہ ظاہری طور پر ممکن نہ ہو، لڑکی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، خداوند تو قبول فرماتا ہے، اور جب صدق دل سے ہو تو خدا پرورش کا بھی اہتمام فرماتا ہے، پروردگارم پروان بھی چڑھاتا ہے، پروردگارم اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، پروردگارم اس کو حفاظت بھی کرتا ہے، پروردگارم اس کو تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے، خداوند متعال اس کو مقصد تک بھی پہنچاتا ہے، اور ایسے مقصد تک پہنچاتا ہے، اس کے بعد پروردگارم اسی کو ایک نشانی بنا کر ایک نبی میں جذبہ پیدا کرتا ہے، اور خداوند متعال نبی کو بھی اولاد عطا فرماتا ہے، یحییٰ جیسا۔ تو خداوند متعال انشاءاللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالح قرار فرمائے، بحق حضرت یحییٰ، بحق حضرت زکریا، بحق حضرت مریم سلام اللہ علیہ، آپ کی ماں کے صدقے میں پروردگارہ پورا شوق دور ہے، مشکل دور ہے، خطرناک دور ہے، شیطانی ماحول ہے، اولاد خطرے میں ہے، پروردگارہ ان آیات کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں ہمارے اولادوں کو شیاطین جن و ان سے محفوظ فرما۔